بار بار اس بات کو یاد رکھیں. اللہ پاک 20 دفعہ اس ایسے واقعات کو بیان فرماتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے. اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے، اللہ کوئی نعمت دیتے ہیں واپس لینے کے لیے نہیں دیتے، بندہ خود واپس کرتا ہے. بندہ خود دیتا ہے کہ اللہ میں مستحق نہیں تھا، آپ نے مجھے کیوں دے دیا. دوسرے لفظوں میں بندہ خود کہتا ہے. یہ آج جو ہمارے واقعات 20 ہمارے ارد گرد ہیں، ہر آدمی روتا ہوا نظر آتا ہے، پیسے کے باوجود روتا ہوا، اولاد کے باوجود روتا ہوا. پہلے کسی زمانے میں ایک آدمی بھوک پیاس کی وجہ سے روتا تھا، کیا کریں جی پیٹ ہی نہیں بھرتا، رونا اس بات پر تھا. کیا کریں، جھونپڑی ہے، ٹپکتی ہے، رات کو بارش آ جائے تو سو نہیں سکتے. یہ تھی رونے کی چیزیں پہلے. آج محلات کے مالک ہیں پھر روتے ہیں، آج بینک بھرا ہوا ہے پھر روتے ہیں، آج اولاد والے ہیں پھر روتے ہیں، آج بیوی موجود ہے پھر روتے ہیں. اس لیے کہ کہیں سے بھی سکون نہیں، کہیں سے بھی اطمینان نہیں. یہ اللہ پاک نعمت دے کر نہیں لیا کرتے، یہ ہم نے اپنے کردار سے یہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں دے دیا آپ نے یہ نعمتیں. اللہ پاک اس کی اندر کی جو چیزیں ہیں وہ چھین لیتے ہیں. اللہ زندگی اپنے وقت پر لیتے ہیں لیکن زندگی کے اندر کی جو راحت اور آرام ہے اس کو چھین لیتے ہیں. اللہ اولاد کو موت نہیں دے دیتے لیکن اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننی ہے اس ٹھنڈک کو اللہ پاک چھین لیتے ہیں. جو مال کی وجہ سے انسان کو سکون ملنا تھا وہ سکون چھین لیتے ہیں. اللہ پاک کی عادت شریفہ ہے، اللہ نعمت دے کر نہیں لیتے، لیکن جب بندہ ہی بے قدری کرے، جب بندہ ہی ناشکری کرے، جب بندہ ہی دھوکہ دینے پر آ جائے، جب وہی ظالم بن جائے، جب وہی خدا کی نافرمانی کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کر دے، پھر اللہ پاک ان چیزوں کو، ان کے اندر کی جو اصل چیز ہے اس کو سلب کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا قاعدہ ہے اور اللہ کے قاعدے بدلتے نہیں ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ. جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. ہم میں سے ہر آدمی سب سے زیادہ اللہ سے کیا دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. ایک آدمی اگر ایک دن کے اندر صرف فرض اور صرف سنت مؤکدہ اور وتر پڑھے، نفل نہ پڑھے، تہجد نہ پڑھے، اشراق نہ پڑھے، چاشت نہ پڑھے، اوابین نہ پڑھے، سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے، کسی قسم کے نفل نہ پڑھے، پھر بھی وہ بندہ کم سے کم 30 دفعہ اللہ سے روزانہ یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہر آدمی جو نماز پڑھتا ہے، خواہ وہ نفل نہ پڑھے، خواہ وہ سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے، پھر بھی روزانہ 30 دفعہ یہ دعا مانگتا ہے. ہم میں سے کوئی آدمی یہ دعا 30 سال سے مانگ رہا ہے، کوئی آدمی یہ دعا 20 سال سے مانگ رہا ہے. ہمارے جیسے بڈھے یہ آدمی 40 45 سال 50 سال سے مانگ رہے ہیں. وہ کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ جو دعا مانگتے ہیں وہ مجھے ملی بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی دفعہ جو میں نے دعا مانگ لی یہ ہدایت مجھے ملی بھی ہے کہ نہیں؟ مجھے مل گئی ہدایت جو میں روزانہ مانگتا ہوں. کبھی سوچے تو یہ ہدایت ملی بھی ہے کہ نہیں؟ جب میری زندگی نہیں بدلی، میرا کھانا نہیں بدلا، میرا لباس نہیں بدلا، میری شکل نہیں بدلی، میری صورت نہیں بدلی، میری سوچ نہیں بدلی، تو کہاں سے ملی ہدایت؟ جب میری سوچ میں اور ایک غیر مسلم کی سوچ میں کوئی فرق نہیں رہا، جب میرے کردار میں اور غیر مسلم کے کردار میں کوئی فرق نہیں رہا، کہاں سے ملی ہمیں ہدایت؟ دعائیں مانگتے ہیں ہم 30 سے 40 50 سال سے. ایک دفعہ بھی سوچا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ چاہیے جو تیرے انعام والے بندوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام، وہ راستہ چاہیے. اور اللہ کبھی ملا بھی ہے کہ نہیں ہمیں؟ ایک دفعہ بھی سوچا؟ کبھی رات کی تاریکی میں سوچا؟ کبھی دن کے اندر علیحدہ بیٹھ کر سوچا؟ ہم سوچتے نہیں، ہمارا صرف زبان ٹیبر کارڈ کی طرح چلتی ہے. اور اگر ملی ہے تو کتنی کی ملی ہے؟ اس میں کمی ہے تو کیسے پوری ہوگی؟ یہ ہدایت ہمیں کیسے ملے گی؟ ہدایت کہتے کس کو ہیں؟ ملتی کن لوگوں کو ہے؟ اللہ پاک ایسے نہیں دے دیا کرتے، اللہ کے قاعدے قانون ہیں. کس کو ہدایت ملتی ہے؟ اللہ کس کو ہدایت دیتے ہیں؟ یہ رسول پاک علیہ السلام کی پوری زندگی ہے اس کی تشریح، صحابہ کی پوری زندگی اس کی تشریح ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بار بار یہ دعائیں مانگتے ہیں. کس نے سوچنا ہے ان چیزوں کو؟ اور کب ہماری موت آ جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں. ہمارے سامنے جوان بھی دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ بڈھا ہو کر ہی مرے گا. بچے بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں.
لیکن بڑھاپے کے بعد تو اب کوئی اور جگہ ہی نہیں رہی، بڑھاپے کے بعد تو صرف جانا ہی جانا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے باوجود ہماری کوئی چیز کیوں نہیں بدل رہی؟ ہماری سوچ نہیں بدلتی، ہماری سمجھ نہیں بدلتی، ہمارا طریقہ نہیں بدلتا، ہماری رات نہیں بدلتی، ہمارا دن نہیں بدلتا، ہمارا کاروبار نہیں بدلتا، ہمارا کھانا نہیں بدلتا. ہم صرف کرتے ہیں تو دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. ہمیں صرف لڑنا ہی آتا ہے، ہمیں دوسرے کا گریبان کھینچنا آتا ہے. ہم ایسی عجیب قسم کی زندگی کے اندر پھنس گئے ہیں جس کے اندر صرف دوسروں کی تحقیر ہے، دوسروں کی تذلیل ہے، دوسروں کو تنگ کرنا ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے. ہم مسلمان بن کر جینے کا ارادہ تو کریں. کبھی تو سوچ لیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کبھی تو سوچ لیں کہ اے اللہ جس ہدایت کی میں دعا مانگتا ہوں آپ نے قبول کی بھی ہے کہ نہیں. اللہ تو کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو دعا مانگو میں دوں گا. اللہ تو وعدہ کرتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ دور ہیں کہ ہم چیخ چیخ کر بلائیں یا اللہ قریب ہے ہم ایسا بات کریں؟ اللہ نے قرآن اتارا میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بالکل قریب ہوں. دل میں بھی کہو گے تو میں سنوں گا، ایسا سے بولو گے میں پھر بھی سنوں گا. اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کروں گا جب بھی کوئی دعا مانگنے والا کسی وقت بھی دعا کرے گا میں قبول کروں گا. بادشاہوں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. بادشاہوں کے دروازوں پر 100 قسم کے قاعد قانون ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو پھر اندر جا سکتے ہو. اللہ نے اپنے دربار کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا. کسی وقت بھی اٹھو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ سننے کے لیے تیار. ناپاکی کی حالت میں بھی یا رب کہو تو اللہ پاک سننے کے لیے تیار. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو اللہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی کہہ کر جواب دیتے ہیں. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اور کبھی ہم نے پوچھا اللہ پاک سے کہ اللہ میں تو 45 سال سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت کیوں نہیں ملی؟ پھر اللہ بتائیں گے کہ کیوں نہیں دی ہم نے ہدایت. اے اللہ اتنا میں نے لمبا سوال کیا، بار بار کیا. یہ دعا میں نے حرم میں جا کر بھی مانگی، یہ دعا میں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر بھی مانگی، یہ دعا میں نے مسجد کے اندر بھی مانگی، یہ تہجد کی نماز. یا اللہ پھر بھی مجھے ہدایت نہیں ملتی، آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی تو سوچیں ان چیزوں کو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا. لیکن مسلمان صرف نام رکھنے کا نام نہیں ہے. محمد اسلم نام رکھ لیا تو میں مسلمان بن گیا، کوئی اور نام ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. نام سے صرف بندہ نہیں بنتا. زندگی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، زندگی ہے جو اللہ کے قرآن نے بتائی ہے، زندگی ہے جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے، ایک طریقہ حیات لے کر آئے جس کے اندر کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا، سونا بھی تھا، کاروبار بھی تھا، خوشی بھی غمی بھی، ہر طرح کا حکم اس کے اندر تھا. ایک مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل زندگی لے کر آئے. ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. ارادہ فرمائے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اسی حالت میں ہماری کہیں موت نہ آ جائے کہ ہمارے پلے کچھ نہ ہو اور فرشتہ آ کر کہہ دی چلو کافی وقت ملا تھا چھٹی ہوگی چلو اب. مرنے سے پہلے ہم کم سے کم اتنا ہمارے اندر دین آ جائے کہ ہم مسلمان بن کر دنیا سے جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب.